السلام علیکم. میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کروں گا اور وہ ٹاپک ہے علم یافتہ یا قلم یافتہ. ایکچولی آئیڈیا مجھے ایک مختلف چیزوں کو پڑھنے سے ملتا ہے. ہمیشہ میں بکس بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں, آرٹیکلز پڑھ رہا ہوتا ہوں, ویڈیو کچھ لوگوں کی سن رہا ہوتا ہوں, تو میری اپنی بھی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں پھر میں اپنے ویورز کو بھی پاس آن کروں. زاویہ جو اشفاق صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھ رہا تھا اور ایک ایسے بڑا انٹرسٹنگ تھا ان کا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس علم یافتہ یا قلم یافتہ کو بیان کیا. میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ ہمارے ہاں علم یافتہ اور قلم یافتہ کیوں یہ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے. ہم جو شرح خواندگی ہے یا لٹریسی ریٹ ہے اس کو ایسے ناپتے ہیں کہ کوئی بندہ جو کسی زبان کو پڑھ سکتا ہے یا سمپل لکھ سکتا ہے یا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, بول سکتا ہے, تو اس کو ہم لٹریٹ کہتے ہیں. ابھی اس وقت اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے یا شرح خواندگی ہے وہ ہے 58% یا 60% جو میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا. لیکن اس سارے کانٹیکسٹ میں جو انہوں نے ایک مکالمہ یا ایک ڈیبیٹ شیئر کیا کہ کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ جی آپ جو ہیں وہ کس کو لٹریٹ کہتے ہیں, کس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں. اور پھر ایک بابا جی ہیں, اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ ان سب لوگوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں جو سکلڈ ہیں. فار ایگزامپل کوئی کارپینٹر ہے, پلمبر ہے, کار مکینک ہے, کوئی تندور والا ہے, کوئی بھی جو ٹیکنیکل کام جانتا ہے, کوئی چیز بناتا ہے, لکڑی کا کام کرتا ہے, سیمنٹ کا کام کرتا ہے, گھر بناتا ہے, بلڈنگ بناتا ہے, دروازے بناتا ہے, تو یہ لوگ ان کو ہم بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں. دیکھا جائے تو ان کا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میں آج اگر اس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں, فار ایگزامپل اس بلڈنگ کو کے اندر مختلف لوگوں نے کام کیا. یہاں پہ میسن بھی تھے, آرکیٹیکٹ بھی تھے, کارپینٹر بھی تھے, الیکٹریشین بھی تھے, پلمبر بھی تھے, پتہ نہیں کون کون سے لوگوں نے یہ بلڈنگ بنائی. اور وہ ساروں کے پاس ایک علم تھی, ایک سائنس تھی جس کو انہوں نے اپلائی کیا ٹیکنیکلی اور یہ بلڈنگ کھڑی کی. اور میں آج یہاں بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہوں. تو کیا ان لوگوں کو ہم تعلیم یافتہ لوگوں میں لے کر نہیں آتے؟ تو پھر وہاں سے یہ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا جی کہ علم یافتہ یا قلم یافتہ. ہر وہ آدمی جو کوئی کام جانتا ہے ٹیکنیکلی اور اس کے علم کو جانتا ہے, اس کی سائنس کو جانتا ہے, وہ ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ بندہ ہے, تو اس کو ہمیں پھر علم یافتہ کہیں گے ایک طرح سے. اور جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم قلم یافتہ کہیں گے. پھر ایک اور جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے درمیان جو رہتے ہیں اور جو ہمیں مختلف زندگی کی چیزوں بتاتے ہیں, اگر وہ اسکول نہیں بھی گئے لیکن ان کا تجربہ اتنا زیادہ ہے, انہوں نے زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے, انہوں نے زندگی میں اتنے معاملات کو ہینڈل کیا کہ ان کے پاس اتنا نالج ہے اور وہ بڑی سادہ زبان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں تو وہ انکو میں بول رہے ہوتے ہیں, کوئی پشتو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی پنجابی, کوئی سرائکی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے, وہ پروون فیکٹس ہوتی ہیں, پروون وزڈم ہوتی ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو پرابلم یہ ہے کہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم جو کچھ 2 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں, کچھ ایک ڈگری لے لیتے ہیں, لکھنا پڑھنا میں آتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں جی کہ بس ہم سے بڑا تعلیم یافتہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس تفریق کو بہت سختی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایس ٹی کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ جن لوگوں نے امپائرز بلڈ کی, وہاں پہ ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 طرح کے لوگ تھے جو اسٹیٹ کریٹ کرتے تھے, امپائر بلڈ کرتے تھے, اور ان میں واریر تھے, ان میں تھنکر تھے, اسکالرز تھے, اور پھر وہ لوگ تھے آرٹیزنز تھے, یا جو لوگ جن لوگوں کو ڈفرینٹ کرافٹس آتی تھی. تو 3 طرح کے لوگ مل کے پھر وہ اسٹیٹ کو کھڑا کرتے تھے اور بلڈ کرتے تھے. کچھ اکانومی کے چلا رہے ہوتے تھے, کچھ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے, کچھ جنگ کر رہے ہوتے تھے. تو دیکھیں یہ جو تعلیم یافتہ یا علم یافتہ یا قلم یافتہ
یہ ساری تفریق ہماری اپنی قائم کردہ ہے. میرا خیال ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں پاکستان کو دیکھوں تو میرے خیال ہے پاکستان کا لٹریسی ریٹ 98-99% ہونا چاہیے. چلیں 1% یا 2% یا 5% یا 10% ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ بچے ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ جی کسی کو اسکل آتی ہے, کسی کو اس کی سائنس آتی ہے, کسی کو اس کا علم آتا ہے, کوئی گاڑی ٹھیک کرتا ہے, کوئی گھر بناتا ہے, کوئی پل بناتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, جو اسکل ان کو آتی ہے, تو ان سب کو اگر ہم انکلوڈ کریں تو ہمارا لٹریسی ریٹ تو 90% سے بھی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ لٹریسی ریٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور چینج کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیں اس دور میں اب جو ٹیسلا ہے یا جتنی بھی بڑی بڑی ٹیک کی کمپنیز ہیں, ان لوگوں نے ڈگری ہولڈرز کو بالکل سائڈ پہ کر دیا. وہ کہتے ہیں جی اسکل آتی ہے تو آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں آگے, وی ڈونٹ نیڈ یور ڈگری. آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ ڈگری کو لے کے پھر رہے ہیں اور لیکن آپ کو کام نہیں آتا تو ہم کیا کریں گے اس کو. اب لوگ بالکل اسکل پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں فری لانسنگ کا ایک ریولوشن ہے پاکستان میں, اور کوئی بھی کچھ بات نہیں کرتا, اسکل کی بات کرتے ہیں. آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے, آپ کو امیزون پہ کام کرنا آتا ہے, آپ کوئی ایپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, ویب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری اسکلز ہیں. اگر آپ پاس ڈگری نہیں ہے, سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اسکل آتی ہے, لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں. وہ اپنے پروجیکٹ دکھاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اور ینگ بچے جو ہیں وہ لاکھوں پتی کروڑوں پتی بن چکے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اور جو ایک ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے یا جو اتھارٹیز ہیں, وہاں پہ اس بات کے سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی لٹریسی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کریں, اس کو ریویو کریں, اور سب لوگوں کو آپ تعلیم یافتہ میں لے کر آئیں جو سارے کچھ اسکل جانتے ہیں, کوئی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, کس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے. ریگارڈلیس آف دیٹ آپ ان لوگوں کو اس تعلیم یافتہ جو ہمارا ایک کمپوننٹ ہے پاپولیشن کا اس میں لے کے آئیں, تو دیکھیں ہماری 90% پلس جو ہے لٹریسی ریٹ ہو جائے گا. بس یہ کچھ آئیڈیاز سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اور آپ سے بھی شیئر کرتا رہوں گا. اپنا بہت بہت خیال کریں. اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. اپنا خیال رکھیں. انسپائرنگ سید مسرور کو اجازت دیں. اللہ حافظ.